آپ کے سوال ہمارے جواب آپ پوچھیں، اور یقیناً توقع کے مطابق پہلا سوال مریم نواز کے بی بی سی کے انٹرویو کے حوالے سے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط پر۔ کیا یہ مسلم لیگ نون کے بیانے میں تبدیلی کی جانب اشارہ ہے، یا مریم نواز یا نواز شریف کی کوئی اور حکمت عملی ہے؟ پلیز اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جی، اس میں نون لیگ کی پالیسی میں آپ کو کوئی تبدیلی، فنڈامنٹل تبدیلی جس کو کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ اگر نواز شریف کے بیانیے کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بات چیت کا عمل ہے اس پر کبھی دروازے بند نہیں کیے گئے، چونکہ دروازے کھلنے والے زاویے سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ اس بی بی سی کے انٹرویو کے اندر مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ جو سینٹنس یا فقرہ نہیں پکڑا گیا جو بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ جب اینکر ان سے سوال پوچھتی ہے تو کیا آپ کے رابطے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بالواسطہ طور پر رابطے ہیں، یا اس طرح کا کوئی جملہ بولتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہم نے بات نہیں کرنی، کوئی کسی کی کال نہیں لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بالواسطہ ہی رابطے ہوتے ہیں نا، کہ بیٹھ کے یہاں پر کوئی انہوں نے کشمیری چائے تو نہیں پینی اکٹھے، تو بالواسطہ ہی رابطے ہوتے ہیں، انڈائریکٹ رابطے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل رول آؤٹ نہیں کیا کہ رابطے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب رابطے ہیں تو پھر اس کے اندر کنورسیشن ہو رہی ہے نا جی، آپ نے کنورسیشن کر کے کوئی راہ تلاش کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مجھے اس کے اوپر جو رد عمل آیا کہ جو بڑی تبدیلی آ گئی، وہ میرے خیال میں مس ریڈنگ ہے نواز شریف کے بیانیے کی، چونکہ ایک اس وقت وہ سخت والے زاویے سے اپنا بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن ظاہر ہے چھوڑی ہے بات چیت کی گنجائش۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کا جانا اور حکومت کا جانا، اس کا بھی ظاہر جمہوری طریقہ ہوگا، تو اگر آپ اس کی بھی تشریح کریں تو وہ آپ کو بتا ہی رہی ہیں اصل میں کہ وہ نئے انتخابات کی بات کر رہی ہیں، ایسے انتخابات کی جو فری اینڈ فیئر ہوں۔ اب دیکھنے کو یہ آپ کو لگے گا جی کہ وہ احتساب کی بات چھوڑ کے اور گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اسٹیبلشمنٹ کے زاویے سے میں بات کروں، ان نعروں سے ہٹ کے یہ بات کریں، لیکن اس وقت جو پوائنٹ آف ایمفسس ہے، یعنی جس نقطے کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں، وہ نئے انتخابات ہیں اور اس حکومت کے ہٹائے جانے کا بندوبست ہے۔ ہٹائے جانے کا ظاہر ہے اس کو ٹھڈا مار کے تو کسی نے نہیں نکالنا، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد آگے جانے کے رستے جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے ہی طے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نواز شریف کے بیانیے میں بھی چھپی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ اس کے اوپر ہاہاکار اتنی مچائی جاتی ہے اور انہوں نے الفاظ کا چناؤ بھی بہت سخت کیا ہے، لہٰذا یہ جو زاویے تھے نواز شریف کے بیانیے کے چھپے ہوئے تھے۔ نون لیگ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ زاویے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائیں۔ یہاں پر یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ جو آپ نے کہا کہ کیا اس میں تبدیلی ہے، تو یہاں پہ جو زور دینے کا عمل ہے جس نقطے پر، اس میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے۔ اب زور جو ہے وہ انتخابات کے اوپر ہے، نئی حکومت کے اوپر ہے، عمران خان کے جانے کے اوپر ہے، اور جو پرانے معاملات انہوں نے اٹھائے، گجرانوالہ کے اندر جس طرح کا بیان دیا، اس طرح کے بیانات آپ کو سنائی نہیں دیتے ہیں زیادہ۔ تو جو ایمفسس ہے، جس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ تبدیل ہے۔ پالیسی کنسسٹنٹلی رہی ہے، نون لیگ انگیج رہی ہے، بدترین حالات کے اندر انگیج رہی ہے، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ مریم نواز نے کہا، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ہیڈ لائن گریبر ہے، ایک انٹرویو دیا اور سارے اخبارات میں ہیڈ لائن بنی۔ جی، اگلا سوال کورونا کے بارے میں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں؟ یہ سوال یہ ہے کہ خبر ہے کہ سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزا سنانے والے جج وقاص سیٹھ کورونا وبا سے انتقال کر گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک روز قبل ہی سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے درخواست دی تھی۔ ایک انتہائی علیل شخص جو بستر مرگ پر ہو ایسی درخواست دائر نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے درخواست دائر کی، جس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے زیادہ بیمار نہیں تھے۔ کیا واقعی وہ اتنے زیادہ بیمار تھے؟ کیا واقعی ان کی وفات کورونا وبا سے ہوئی، یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہیں؟ پاکستان میں کورونا وبا خبروں کے مطابق تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ ایک گمبھیر شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے یا اس کے پیچھے پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہے؟ جی بالکل، شاکنگ نیوز ہے سب کے لیے، کسی بھی ایسے عہدیدار کا
اس طریقے سے ایک وبا کے ہاتھوں چلے جانا اس وجہ سے زیادہ آپ کو شاکنگ لگتا ہے. جان تو سب کی برابر ہے. کوئی اپنی کٹیا میں اللہ کو پیارا ہو یا کوئی کسی اچھی اور بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا وہاں پر موت کا فرشتہ اس کو آن لے. وبا کی صورت میں دونوں بہت بڑی ٹریجڈیز ہیں. لیکن اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نسبتاً بہتر پوزیشن کے اندر ہے توقع یہ کی جاتی ہے کہ ان کی دیکھ بھال کا انتظام بھی نسبتاً بہتر ہوگا. ان کا ایکسپوجر لیول جو ہے وہ ایسی وبا کا کم ہوگا. ان کو محفوظ رکھنے کے انتظامات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تو اس وجہ سے زیادہ شاکنگ لگتا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ ہیڈ لائنز میں بھی تھے جب سے جنرل پرویز مشرف کے کیس کے اندر انہوں نے سزا دی. پھر وہ جو پیرا لکھا گیا اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ کیا ان کو وہ پیرا لکھنا چاہیے تھا یا نہیں. پھر سپریم کورٹ کے اندر آنے کے معاملے کے اوپر ان کی درخواست جو ہے وہ موجود ہے. اور یکدم پھر یہ خبر آئی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل سپریم کورٹ کے جو 3-4 سب سے مستند رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ناصر صاحب ڈان کے اور قیوم صدیقی ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. ان سے جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کل دوپہر کے قریب کہ سیٹھ صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اللہ اب ان کی مغفرت کرے. اس وقت ہم دعا کر رہے تھے کہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے. لیکن واقعتاً یہ ہائی لائٹ کرتا ہے پھر این ڈی ایم اے کے ہیڈ کا پازیٹیو ہو جانا, راجہ پرویز اشرف کا پازیٹیو ہو جانا. سو ایک آپ کو بہت سٹرونگ اور تگڑا قسم کا اپ ٹک جو ہے یعنی بڑھوتی نظر آتی ہے کرونا کے اندر. اب یہ ایسے وقت میں ہے جب کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی ٹاپ لیول کے اوپر کہ جا کے وہ لیڈ کر کے بتائے کہ جی ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. جب کرونا کی وبا جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر کم از کم اعداد و شمار کے اندر سے وہ غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو تب لوگ پھر تانے مارتے تھے جی آپ تو بڑا کہتے تھے کہ جی کرونا تو دیکھیں پاکستان کو انہوں نے کس طرح بچا لیا اور یہ کتنی زبردست پالیسیز ہیں. اس وقت بھی وہ بیماری یہ وبا موجود تھی اور ڈاکٹرز آپس میں بات کرتے ہوتے تھے. کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ وقتی خوشیاں جو ہیں بہت مقبول ہوتی ہیں. وقتی طور پہ آپ ڈھول بجا لینا تو لوگ اپنے ان کا خیال یہ کہ غم بھی بھول جاتے ہیں. یہ تو وبا تھی, ڈھول بجانے سے غائب تو نہیں ہونا تھا. اس کی ریسرجنس ہے اور اس کے اوپر ایک بہت ہی نیشنل لیول کی پالیسی انفورسمنٹ اور کیمپین آپ کو چاہیے. جو بیانات سے آگے ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہی, کچھ پالیسی میجرز تو وہ لے رہے ہیں لیکن واقعتاً سازش نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر ریسرجنس ہے. امریکہ میں بھی میں دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے 1,38,000 نئے کیسز جو ہیں ایک دن کے اندر آئے تھے. ان کو اپنی بپتا پڑی ہوئی ہے. یورپ کے اندر ریسرجنس ہے, یو کے اندر ریسرجنس آپ کو نظر آتی ہے. تو ویدر ریلیٹڈ ہے. اور جو جون کے اینڈ میں یا جولائی کے اینڈ میں اور اگست کے اندر پھر سپٹمبر میں وہ جو آپ کو ایک ڈرائی کولڈ ہاٹ ویدر نظر آیا تھا اور ہیومیڈیٹی لیولز وہ ہائی, تو اس کے اندر پھر ظاہر یہ وائرس کی جو خوفناک قسم کی کے حملے ہیں وہ از خود ڈائیلوٹ ہو گئے تھے, کمزور ہو گئے تھے. لیکن اب دوبارہ سے اس کی ریسرجنس ہے. جی اگلا سوال ہے جی قومی رازوں کے بارے میں. جی پوچھیں. السلام علیکم. طلعت صاحب, کبھی بھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی نے جو ہے وہ کوئی قومی راز ایسا افشا کر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے ملکی سالمیت جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے. خان صاحب بہرحال ملک کے وزیر اعظم ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جس وقت اپنی ٹرم پوری کر لیں گے تو اس کے بعد اپنے منہ کو کنٹرول میں رکھیں گے اور کوئی ایسا راز افشا نہیں کریں گے جو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہو؟ تو آپ سے تجزیہ چاہوں گا. شکریہ. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی ہی اہم بحث ہے کہ کیا قومی راز ہے اور کیا قومی راز نہیں ہے. اور ایک ایسی ریاست جس کی بہت لمبی تاریخ ہے, 200 سال پر محیط اپنے نظام کو چلانے کی, وہ بھی ابھی اسی بحث میں الجھی ہوئی ہے. میں امریکہ کا حوالہ دے رہا ہوں. سنجیدہ اخبارات کے اندر ٹرمپ کے بارے میں یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کہ کیا وہ جب نکالے جائیں گے, اگر وہ چلے جاتے ہیں وائٹ ہاؤس سے, تو اس کے بعد اپنا منہ بند رکھیں گے. وہی سوال جو آپ نے کیا وہ ٹرمپ کے بارے میں انہی الفاظ میں کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ریاستیں ہیں جو اپنی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بڑی بحث کے بعد واضح اصول مرتب کر چکی ہیں, تو وہاں پر بھی یہ بحث جاری ہے. بہت سارے قومی راز ہمارے یہاں پہ تو جی کوئی چیز راز ہے ہی نہیں. جنرل پرویز مشرف کی جو کتاب ہے جو انہوں نے پاور میں ہوتے ہوئے لکھی, اور مجھے یاد ہے کہ جب
اس کتاب کے اوپر ایک سیمینار ہوا تھا، تو کسی نے ان سے سوال کیا کو ہمارے سینئر صحافی تھے، تو جنرل پرویز مشرف نے جھٹ سے آگے سے جواب دے دیا کہ جی آپ یہ سوال اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کتاب نہیں لکھ پائے، آپ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں، میں نے کتاب لکھ لی۔ پھر اس کتاب کے اوپر جا کے ریویو ہوتے رہے، CNN کے اوپر انٹرویو دیتے رہے۔ اس کتاب میں کیا ایسی چیز ہے جو قومی راز کے زمرے میں نہیں آتی ہے اور جس کے اوپر جنرل پرویز مشرف نے بات نہیں کی ہو؟ تمام چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں سامنے، کیسے امریکہ کے ساتھ معاملات بنے، کن لوگوں کو پکڑا، کیسے پکڑا، نیوکلیر پالیسی، فوج، ISI، ایک ایک چیز لکھ دی ہے۔ سروس میں تھے اس وقت، اور جنرل عاصم باجوہ جو اب ریٹائر ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ کریڈٹ دیا گیا اس کتاب کے اندر کہ جی انہوں نے بڑی مدد کی۔ تو قومی راز تو کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے جو نیوکلیر ایشوز ہیں، جو پاکستان کی پالیسی کے اندر جو کنسیڈریشنز ہیں جس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں، جن پر ہم بڑا انحصار کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان ہو یا کوئی اور لیڈر ہو وہ اس حد تک جائے گا کہ وہ راز جو ہے وہ افشا کر دے اور ان کو سامنے لے آئے۔ تو اعتماد کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہاں پر تو کتابیں لکھی جاتی ہیں قومی رازوں کے حوالے سے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ایسی حرکت کریں گے۔ کم از کم میرا مثبت اعتماد یہی ہے۔ اب آگے کیسے حالات بنتے ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ چوتھا سوال ہے عمران خان صاحب کی تقاریر کے بارے میں۔ جی پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، وزیر اعظم صاحب کی سپیچ جو ہے عموماً سنتے تو ہیں نہیں، کیونکہ وہ بار بار رپیٹ ہی ہوتی رہتی ہیں، لیکن پوچھنا میں نے یہ تھا کہ ایک تو کرونا ان کے جلسے میں ہے نہیں، دوسرا یہ کہ یہ NRO والا سلسلہ جو آپ نے بہت دفعہ جواب دیا ہے اس کا، یہ پھر سے انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عمران خان کی تقاریر جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان کے پاس کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے، نیا بیانیہ بنتا ہے نئے حقائق کے ساتھ۔ جب انہوں نے نئے حقائق نہیں بنائے کارکردگی کے ساتھ، نئے حقائق نہیں بنائے معیشت کو درست کرنے کے ساتھ، نئے حقائق نہیں بنائے گورننس کے ساتھ، نئے حقائق نہیں بنائے خارجہ پالیسی میں ایک تگڑی تبدیلی لانے کے حوالے سے، نئے حقائق نہیں بنائے اپنی پارٹی کو نئے خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے، نئے حقائق نہیں بنائے نئے بیانات کے ذریعے، تو وہ پھر پرانا بیان ہی کریں گے۔ اور ان کا خیال ہے کہ وہ پرانے بیان کے ذریعے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ بہت مقبول ہیں۔ یہ جو بھی گلگت بلتستان میں سروے ہوا جس کا میں نے کل اپنے STH میں حوالہ دیا، وہ اس پہ خوش ہیں کہ ان کی مقبولیت کتنی ہے۔ اب یہ کیسے سروے ہیں اور کہاں پر ہوتے ہیں، انہی سرویز کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ لوگوں کو ان انتخابات پر بالکل اعتماد نہیں ہے۔ میجورٹی کو اگر آپ ملا کے دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں دھاندلی ہوگی اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ 71% کے قریب ایک سروے کے مطابق بنتا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر ذاتی مقبولیت کے بارے میں جو مشتبہ قسم کے سروے ہیں، یا چلیں اگر وہ درست بھی سروے ہیں، تو اس کے اوپر اترانے کا کوئی جواز نہیں بنتا جب پاکستان بھر کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ انتہائی منفی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں اپنے آپ کو ذہنی کمفرٹ دینے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ NRO تو کوئی نہیں مانگ رہا جی ان سے، وہ تو بڑی بحث اور بات چیت کے اندر وہ فیکٹر ہیں ہی نہیں۔ وہ شہزاد اکبر کے حوالے سے فیکٹر ہو سکتے ہیں، وہ نیب کے حوالے سے فیکٹر ہو سکتے ہیں، وہ گالم گلوچ کروانے کے حوالے سے فیکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن کیا طے ہونا ہے، کس کے ساتھ طے ہونا ہے، اس میں وہ فیکٹر نہیں ہے۔ اور اگر کبھی معاملات اپوزیشن اور مقتدر حلقوں کے درمیان طے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان ول فیل کہ جی مجھ سے تو کسی نے بات بھی نہیں کی۔ اور یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، یہ جو انہوں نے ARY کو انٹرویو دیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو اپوزیشن کے لیڈران کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے تھا، حالانکہ پہلے وہ کہتے رہے تھے کہ مجھے بتا کے وہ ملے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ نہ صرف بتا کے ملے بلکہ مجھے پتہ تھا ان میٹنگز کا، پھر انٹرویو میں سچ سامنے لے آئے کہ جی نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو بہت سارے معاملات سے وہ باہر ہیں۔
اب بل گیٹس جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، پومپیو جو ہے جنرل باجوہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایران کا جو وزیر خارجہ آتا ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بات کرتا ہے، فارن آفس بھی وہ جاتے ہیں. تو بڑے بڑے معاملات سے لے کے دوسرے معاملات تک عمران خان اصل پالیسی معاملے بنانے کا جو معاملہ ہے اس سے اور دائرہ کار سے باہر ہیں. لہٰذا وہ جب کہتے ہیں کہ این آر او میں نہیں دوں گا تو ان کے پاس دینے کو ہے ہی نہیں این آر او. تو وہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ نے کسی کو وہ کیا آفر کرنی. یہ معاملہ ہے جی.